وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 118، آج کا درس کا نمبر 1211۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی۔ ہاں، اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 118۔ وعلی الذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہو گئے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں وہ چیزیں جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا، ثم تابوا من بعد ذالک، اور اس کے بعد توبہ کر لی،
توبہ کی، و اصلح اور اصلاح کی، یعنی نیکی کی روش اختیار کر لی، نیکوکاری کی، اصلاح کی اپنی۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو آپ کا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ سامنے کرام 2 آیت میں نے پڑھی ہے، اور مضمون وہی ہے جو ہم نے پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق میں، کہ افطرا جو ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اسی تناظر میں یہ بات ہے کہ یہودی جو تھے انہوں نے اپنی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ یہاں تو وہ ہے نا کہ ہم نے حرام کر دی تھی، لیکن بعض چیزیں دیکھیں ایسے حرام ہو جاتی ہیں کہ آپ، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ خالص اللہ کی اطاعت نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے، خالص اللہ کی اطاعت، بلکہ وہ اب 3 خداؤں کے وہ ہیں۔ اسی طرح یہودی جو تھے، مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، حالانکہ وہ حلال تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسی طرح بعض چیزیں جو تھیں، مثال کے طور پہ خرگوش، شتر مرغ وغیرہ، یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو اسی طرح یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے آج ہم نے بعض حلال چیزیں، حرام چیزیں حلال کر لی اپنے لیے، افطرا کیا ہے۔ وہی افطرا کا مضمون چلا رہا ہے، اگر آپ غور کریں افطرا، تو ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف مشرکوں کی بات نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سود کا لین دین اپنے اوپر حلال کر لیا ہے قومی سطح پر، قرآن فہمی اپنے اوپر حرام کر لی ہے، قرآن کو ہم سمجھنا حرام سمجھتے ہیں، یا مکمل دین میں داخلہ ہم نے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ بہت سی چیزیں آج کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، بہت سے حلال کو حرام کر دیا ہے اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ سود حرام ہے، اپنے اوپر ہم نے حلال کر دیا ہے، جائز سمجھتے ہیں قومی سطح پہ سود کو اس طرح۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں جو فرض ہے، قرآن کا سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضہ، تو لیکن ہم نے اپنے اوپر، وہ جائز ہے اور حلال ہے اور حکم ہے اس کا، لیکن آپ دیکھ لیں دین کو سمجھنا ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے قومی سطح پہ۔ آپ دیکھ لیں اپنے نصاب تعلیم میں دیکھ لیں، اس میں دین کی سمجھ کی کوئی بات نہیں ہے، دین کو نہیں سمجھایا جاتا آج کل۔ اب دیکھ لیں، اب میں پھر وہ بات کہوں گا کہ ممبر سے بھی دین کو سمجھانا علماء نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، بعض علماء نے، اور جو علماء ہیں جو بیان کرنے والے ہیں وہ میڈیا پہ نہیں ہیں۔ میڈیا پہ کون ہے؟ قصے کہانیاں سنانے والے ہیں زیادہ تر، قصے کہانیاں اور کارگزاریاں، اپنی کارگزاریاں اور مناظرے اور تفرقہ، یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ آپ لوگ بڑے شوق سے اپنے اوپر جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ تفرقہ حرام ہے، آپ نے جائز قرار دے دیا ہے۔ تفرقہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آج میں نام نہیں لیتا کسی فرقے کا، لیکن سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو جوائن کر لے۔ قادیانی ہے جو کہ یعنی ہمارا اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں، لیکن وہ صحیح مسلمان ہونا انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایکسٹریم مثال میں نے آپ کو دی، حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔
آ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نبی انہوں نے باقاعدہ بنا لیا ہے، اس کے پیروکار ہیں، لاکھوں آدمی ہیں، جتنے بھی ہیں لاکھوں ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے بات ہے کہ اب یہ ظلم وما ظلمناہم، اب جائز چیز کو آپ حرام قرار دے دیں اپنے اوپر، اور حرام یعنی حلال کو حرام قرار دے دیں اور حرام کو حلال قرار دے دیں، یہ آج ہمارا ایک قومی وتیرہ ہے سامنے کا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی تفصیل میں کروں تو یہ تو بڑی دردناک داستان ہے، اور یہ امت مسلمہ تمام اس میں، یعنی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری مسلمان پر ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کو۔ اب یہ وہ ظلم ہے جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ دین میں مکمل داخل ہونا نہ ہونا، مکمل داخل نہ ہونا حرام ہے، شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ قرآن کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک میں ہے۔ لیکن دین میں مکمل داخل ہونا ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، تو یہ ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر حرام کر رہے یعنی جو اپنے اوپر ہم نے کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ ہم وما ظلمناہم، اب یہ دیکھیں یہ مضمون ایسا ہے، تھوڑا سا اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں، یہود نصارہ کے بارے میں تو خاص طور پہ یہ ہے کہ جو چیزیں حرام تھیں تو انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ یہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ افتراء ہے۔ مضمون اگر دیکھیں آگے پیچھے دیکھیں تو یہ افتراء کا مضمون چل رہا ہے، اور یہ برائی ہے، اور برائی ہوتی ہے، اور برائی نہیں کرنی چاہیے۔ برائی آپ کو میں نے کہا ہے، برائی وہ ہے جو اللہ جس پہ راضی نہ ہو، جس کام پہ اللہ راضی نہ ہو وہ برائی ہے، اور اس میں ناکامی ہے، یہ ظلم ہے۔ کوئی اگر برائی کرتا ہے، کہ برائی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں ایک جملہ مزید اس میں اضافہ کر دوں، اگر کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو دراصل یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ابھی آگے آئے گا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے، تاکہ آپ کو یہ ربط پتہ چل جائے۔ اور یہ سارا مضمون جو ہے، یعنی یہ آخری آیات کا جو ہے، یا تو آپ حلال حرام تو خالص اللہ کا حق ہے، یا آپ اپنے اوپر ایک چیز حرام قرار دے دیں، جائز چیز کو حرام کر دیں، اور حرام کو یعنی جائز کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال قرار دے دیں۔ یہ ساری امت ہماری اس میں مشغول ہے، یہ ایک پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس بات کو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ افتراء علی اللہ، یہ ہم سب اس میں مصروف ہیں۔ اگر گناہ کو آپ نے جائز سمجھ لیا، دیکھیں گناہ حرام ہے، لیکن گناہ کرنا ہم جائز سمجھتے ہیں اور اس پر راضی ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر زندگی گزارنا حرام ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل جائز قرار دے دیا ہے۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم جو کہہ رہے ہو یہ مکمل دین، یہ تو نہیں ہو سکتا، مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
تو یہ سارا مضمون جو ہے افتراء کا ہے. اور اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں مزید تھوڑی سی اس کی تفصیل کروں. دراصل اصل چیز کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. کوئی اگر افتراء علی اللہ کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ جو مضامین گزرے تھے، وَقَالُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نہایت آہستگی سے، ٹھنڈے دل سے، سوچ سمجھ کے. زندگی میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھیں، افتراء نہ کریں، یعنی وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. اپنی خواہشات نفس کو دخل نہ دیں زندگی گزارنے میں. کوئی بھی شخص اگر اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے تو دراصل یہ اپنے لیے خود گڑھا کھودتا ہے ناکامی کا، اور یہ اس میں گرے گا. یہ آج ہی میں ایک جمعے کا دن ہے، آج 9 تاریخ ہے اپریل کی. میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی. امام صاحب نے خطبے میں وہ حدیث پڑھی جو کہ اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے. یعنی ضبط نفس سے کام لے، خواہشات نفس سے نہیں، یعنی کھلی چھٹی نہیں، نفس کو قابو میں کرے. من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا علی اللہ. اور بے وقوف ہے وہ شخص جس نے جو نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ پہ امید رکھتا ہے، تمنا امید رکھتا ہے. وہ تمنی ہے بخشش کا، وہ تمنی ہے جنت کا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا بے وقوف شخص ہے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں من چاہی زندگی گزارنا حرام ہے. یہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی یہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، یہ لوگ ایسا نہیں سوچتے اور نہ یہ سوچنا پسند کرتے ہیں. اصل چیز تو یہی ہے، یعنی اصل گمراہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے خواہشات نفسانی کے تحت زندگی گزاریں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور وہ ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. یہ حرام ہے لیکن اس کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے. اور جو عبادت ہے اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے. اصل عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور دین کی پیروی کریں. اگر دین کو آپ نظر انداز کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف اور مسلمانوں کے راستے کے برخلاف زندگی گزاریں گے، یہ دراصل میں آیت قرآنی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. من یشاقق اللہ والرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین ومن یشاقق اللہ ورسولہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. بہرحال جو خلاصہ کلام ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو وہ یہی ہے کہ دنیا میں انسان اپنے اوپر ظلم کرے گا اگر یہ اللہ پہ جھوٹ باندھے،
اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی، اس کو اہمیت نہ دیں آپ۔ مومن اس کا سر تو جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے، اور وہی کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور وہ آیت میں آپ کے سامنے ایک پیش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ سوچنے کی بات ہے، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں سوچتے، ایسا کرتے بھی نہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہے اور وہ اس پر مصر ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ بات میں پھر کہہ دوں کہ جو گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دو میاں اور بیوی، وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ تلاوتیں کریں، لاکھ روزے رکھیں، لیکن وہ اپنے رویے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، پوری امت کی کہانی ہے، اور یہ خرابی گھر سے نکل کر باہر تمام معاشرے میں پھیل گئی ہے۔ آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آج پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیں، فیس بک پہ ہم جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، خواتین میدان میں آ گئی ہیں، اور سر عام اپنے یعنی ستر کھول کے کبھی ناچ رہی ہیں، کبھی گا رہی ہیں، کبھی کیا کر رہی ہیں خواتین جو ہیں۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک خاتون ہے تو اس کے کروڑ یعنی لاکھوں سے تعداد بڑھ گئی ہے، کروڑ تک آ گئی ہے۔ اس کا ایک کلپ جو ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ایک کلپ، وہ چند سیکنڈ ہی کا ہے کلپ، میں اب نام تو نہیں لیتا، لیکن عام طور پہ مطلب میں ویسی میری نظر کے سامنے گزرا، پھر میں نے اس کے دیکھے، میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ یار لوگ کس چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، پھر اپنے میں درسوں کو دیکھتا ہوں، وہاں تو پھر 2 سال میں 2 لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک درس کو، اور میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ کوئی میں اپنی خواہشات بیان کر رہا ہوں آپ کو؟ کوئی قصے کہانیاں بیان کر رہا ہوں؟ کوئی تفرقہ بازی کی بات نہیں، میں تو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو۔ بہت افسوس ہوتا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی دلچسپی کس میں ہے۔ خاتون بے پردہ، بال کھلے، میک اپ کیا ہوا، کوئی کلپ اس نے ریکارڈ کر لیا، وہ وائرل ہو گیا، اور لاکھوں سے بھی بڑھ گئی اس کی تعداد، کروڑوں میں آ گئی۔ ظاہر ہے کہ جب تو یہ کون؟ یہ مسلمان، وہ خاتون مسلمان، دیکھنے والے مسلمان، اور یہ عام ایک یعنی بے شرمی، بے حیائی، یہ کھلا عام دورہ ہے۔ آپ اپنے میڈیا پہ دیکھیں، کیا ہے میڈیا آپ کا؟ آپ کو کیا پیش کر رہا ہے؟ بے حیائی اور بے مقصدیت، برہنگی، جتنا بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اپنے مثال کے طور پہ خاتون کے کپڑے اتار کے ٹب میں لیتا، صابن کا اشتہار، صابن یا شیمپو کا اشتہار، اب وہ شرمگاہ تو وہ دکھا نہیں سکتا، تو خاتون کو بٹھا دیا، بس پاؤں اٹھا دیے اس نے، اور ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور چہرہ، اتنا تو بس وہ سب ہوتا ہے۔ یعنی لگ یوں رہا ہے کہ وہ خاتون جو ہے پہنا ہے یا نہیں پہنا، تو دیکھیں یہ حالت ہے، اور کوئی آواز نہیں اٹھتی اس کے اوپر کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ عام میڈیا ہے، ہر چینل پر یہ ایڈ ہے، وہ تو یعنی
ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کا ایڈ ہے، اور سارے لوگ بس چلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ افتراء ہے، اللہ پہ جھوٹ۔ اللہ پہ جھوٹ کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، اس کو آپ نے جائز قرار دے دیا ہے۔ جو چیز حرام ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ جائز ہے، حلال ہے، تبھی تو آپ دکھا رہے ہیں۔ پوری قوم کی یہی حالت ہے سامنے کرام۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ کوئی خاص لوگ نہیں ہے۔ ہم کس کے خلاف نکلے گا اور کون نکلے گا؟ یہ سب اسی بے حیائی، بے شرمی میں مصروف ہے۔ اور اب یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے جو ہم آج کی آیت پڑھ رہے ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ۔ اب یہودیوں کی میں بات کروں، مدینے میں یہودی اس لیے آئے تھے کہ محمد رسول اللہ کی ہجرت بتائی تھی کہ مدینے میں ہجرت ہوگی، ان کی کتابوں میں تھا۔ آپ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے وہ دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں۔ وہ راہب جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچپنے میں جب جا رہے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو وہ راہب نے روک دیا، یہ تو آخری نبی و آخر الزمان ہے، اور وہاں جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے لوگ اس کے دشمن ہیں، وہ نقصان پہنچا دیں گے، واپس لوٹا دو۔ واپس لوٹا دیا، وہ بادل کا سایہ۔ اچھا یہودیوں کی میں بات کروں آپ کو، یہودی آئے اس لیے تھے، وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے حضور کے واسطے سے دعائیں مانگتے تھے کہ نبی و آخر الزمان کے واسطے سے ہمیں فتح دے دے، تو اللہ فتح دے دیتا تھا۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا وہ ہستی جسے انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا۔ اور مدینے کی تو عجیب واقعات ہیں یہودیوں کے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہم تھے، یہ پرانے مسلمان تھے۔ ہم بھی پرانے مسلمان ہیں، وہ بھی پرانے مسلمان تھے۔ آج ہم بھی اپنے رسول کی اتباع کو جائز نہیں سمجھتے، اپنے عمل سے نہیں کرتے نا، تو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کی اتباع کے لیے تیار نہیں ہے، اور آخرت کو تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ افتراء نہیں ہے، یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ بھیا یہ ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے اوپر۔ ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ویسے یہودیوں کے جو آخری قبیلہ تھا نا، بنو قریظہ، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جنگ خندق ختم ہو گئی تو انہوں نے تو وعدہ خلافی کر لی تھی، آپ تاریخ پڑھیں اپنی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اسلحہ رکھنے لگے، تو جبرائیل آئے انسانی شکل میں، سر پہ گرد و غبار تھی، اور وہ تھی کہ حضور ہم نے تو ابھی اسلحہ نہیں رکھا، آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ چلیں بنی قریظہ کی طرف۔ حضور نے حکم دیا چلو جی بنو قریظہ، وہاں گئے، ان کے سامنے مختصر میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے یعنی ان کا محاصرہ ہو گیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کیا، مردار ہونا پسند کر لیا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آج ہمارے بھی یہی حالت ہے، ہم مر جاتے ہیں لیکن ایمان لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ دیکھ لیں، سارے بنو قریظہ کے ساری مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے اس پہ راضی ہو گئے، ان کو ان کے قبیلے کے جو فیصلے والا تھا یا قبیلے کے جو بڑے تھے، پہلے مشورہ دیا تھا کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ اور اپنی جان و مال کو محفوظ کر لو، وہ راضی نہیں ہوئے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات تھوڑی ہے یہ آج ہم بھی ان کے نقشے قدم، آج ہم کامل ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ آج کا معاشرہ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، کل کا اللہ مالک ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ چلا آ رہے، یہ
صدیوں سے یہ معاملہ چلا رہا ہے، ہماری اسلام کو ترک کر دینے کا عملی طور پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اس میں وہ بھی ہے، وہ اس کی وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی، لازم تھی رہبانیت، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میں نے نہیں کی تھی، میں نے ان کے لیے اس کو حلال نہیں قرار دیا تھا، یہ حرام ہے۔ رہبانیت آج بھی حرام ہے، میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، لا رہبانیت فی الاسلام، ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے شروع کی، ابتدا کی، نئی چیز نکال لی، پھر اس کی رعایت نہیں کی۔ بہرحال تو ترجمہ سنا دے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ۔ اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ہادو، دیکھیں یہاں مسلمان نہیں، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا، اور نصاروں نے اپنا نام نصارہ لیا، انا نصارہ، اور یہ ہادو، اس میں بھی اختراع کر لی نا اس نے، یہودیوں نے، ہم تو یہودی ہیں۔ حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، جس طرح آپ اپنے آپ کو مسلمان کی بجائے فرقے کے نام سے یاد کرنا پسند کرتے ہیں، برا نہ سمجھیں، لیکن بات یہی ہے، اصل تو مسلمان ہے۔ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، بس ختم بات۔ خیر، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ آج ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ ہم آج کا مسلمان، بہت بڑا ظلم ہے، ڈبل ظلم ہے، ڈبل۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم